بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کیس آپ کے ساتھ آج میں نے ڈسکس کرنا ہے یہ گلشن اقبال کے علاقہ کا ہماری ڈویژن سے یہ 10 اور 11 کی درمیانی شب دسمبر کی رات تھی. ایک گھر ہے 14 کریم بلاک پر گھر ہے, اس کی جو بیل جو ہے نا بجتی ہے گھر کی, تو گھر سے میاں عبد الماجد جو ہے بچہ باہر نکلتا ہے, چیک کرتا ہے کون لوگ ہیں, تو وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک یونیفارم میں بندہ ایک کھڑا ہوتا ہے, FI کی یونیفارم پہنی ہوتی ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ باہر صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آئیں ان سے بات کریں. تو وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پہ ایک انسپیکٹر کی یونیفارم پہنے ہوئے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے بیک سائڈ پہ. وہ دیکھتا ہے غور سے, تو اس نے انسپیکٹر کی یونیفارم تھی اور نام لکھا ہوا تھا, روف لکھا ہوا تھا. وہ پوچھتا ہے کہ جی کیا بات ہے, خیریت ہے, آپ آئے ہیں ہمارے گھر. تو وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا بٹ کوائن کا جو ہے نا کاروبار کر رہے ہیں اور 2 نمبر کاروبار کر رہے ہیں, ہم آپ کے جو ہے نا گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. تو اس طرح میں وہ باہر نکلا تھا, اس کو ساتھ ہی جو ہے نا میاں عبد الماجد کو پکڑ لیتا ہے کہ چلے ہمارے ساتھ اندر, ہمیں دکھائیں کہاں پہ آپ نے وہ سارا سسٹم لگایا ہوا. جیسے اندر جاتے ہیں یہ مسلح ہوتے ہیں, یونیفارم میں ہوتے ہیں, یہ پریشان ہو جاتے ہیں گھر میں. اور اس گھر کی تھوڑی سی سٹوری یہ ہے کہ جو میاں عبد الماجد کے جو والدین ہیں میاں طاہر اور ان کی وائف جو ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے اور بھی زیر علاج ہیں, بڑی کریٹیکل صورتحال. وہاں جا کے یہ شور شرابہ ڈال کے ساروں کو جو ہے نا ایک ڈرائنگ روم میں اکٹھا کر لیتے ہیں, اور جو ایک طریقہ کار جیسے ایک ایجنسی کا ہوتا ہے وہ اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے شور شرابے سے سب کو بٹھا دیتے ہیں. تو تلاشی شروع ہو جاتی ہے. یہ تلاشی لیتے لیتے جو ہے گھر کے جو جہاں پہ یہ پیسے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, الماریوں کی تلاشی لیتے دوران انہوں نے وہاں سے پیسے وغیرہ سارے سمیٹ لیے. اس کے بعد گھر والوں نے جب پوچھا کہ ہمارا قصور کیا ہے, کوئی چیز آپ کو ملی ہے, تو آگے سے انہوں نے ان کو جو ہے نا تشدد اور مار پیٹ کی. اس کے بعد یہ جیسے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اپنے جو بھی قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ FI کے لوگ ہیں, ہمارا قصور بھی نہیں تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چیک تو کریں جہاں جہاں انہوں نے تلاشی لی ہے. جب تلاشی وغیرہ کے حوالے سے چیک کرتے ہیں جو جگہ وہ گئے تھے جہاں سے انہوں نے تلاشی لی, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل فون اور اس کے علاوہ جو ہمارے گھر سے جو نقدی رقم ہے 90 لاکھ کے قریب جو ہے نا یہ اٹھا کے لے گئے. پولیس کو یہ 15 پر کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے. وہ جو سٹوری جب سناتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی آئی ہے تو چیک کر لیتے ہیں, جیسے ایک روٹین ہوتی ہے. کرتے کراتے جو متعلقہ SHO تھا اس نے رابطہ کیا FI کے جو ہے اہلکاروں سے, دفتر سے. تو ساری جگہوں سے جو ہے انہوں نے فوری جو ہے ویریفیکیشن کر لی کہ ہماری یا ہمارے دیگر جو ہے ضلع سے کوئی بھی ایسی جو ہے ریڈ ہم نے کوئی نہیں کی اس گھر پہ. مدعی کا جو ہے بیان لیتے ہیں, بیان لینے کے بعد یہ FIR درج ہو جاتی ہے. FIR درج ہوتی ہے. ابتدائی جو جرائم ہے اس میں 392 یہ ڈرانے کے لیے وہاں پہ گھر پہ فائر بھی کرتے ہیں, لیکن ویری پروفیشنل جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں وہاں سے پول بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تاکہ یہ کسی چیز کوئی بھی ثبوت ان کو نہ ملے. اس کے بعد یہ درج ہونے کے بعد تفتیش شروع ہو جاتی ہے. تفتیش پہ چلتے چلتے ایک موڑ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بندے تھے جنہوں نے یہ واردات کیے یہ تھے اپنا اظہر ایڈوکیٹ نام کا بندہ تھا, اور اس کے ساتھ اس کے مرائی تھے. اس کے ساتھ یہ پوری ٹیم تھی. پوری ٹیم نے جس میں انہوں نے جو ہے گھر کے اندر جانے والے اور گھر کے باہر جو اس کی ریکی کرنے والے سارا جو ہے ایک سسٹم تھا. مقامی جو تفتیشی تھے ان سے جب یہ معاملہ نہ سمجھ سکا اور سنبھال سکے تو تفتیش انہوں نے کہہ دیا کہ CIA کو بھجوا دیں. CIA میں جب آئی تو یہ تفتیش مجھے مارک ہوگی. مارک ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ لوگ مقامی پولیس کی طرف سے یہ جا چکے تھے, یہ اپنا شناخت پلیٹ پہ جا چکے تھے, لیکن ایک پینی بھی ریکوری کی مد میں کوئی نہیں تھی ان کے پاس کہ بھی ہم مدعی کو کیسے سیٹسفائی کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ ملزم اگر میرے انہوں نے سسپیکٹ ہے جو یہ کہہ رہے کہ وہ ہے جن کی ابھی شناخت پلیٹ بھی نہیں ہوئی, ابھی ان کی نظر میں سسپیکٹ تھے کہ کچھ سسپیکٹ پولیس نے بھجوائے ہیں کیمپ جیل میں شناخت پلیٹ پہ بھجوائے ہیں. وہ کرتے کراتے کوئی چیز بھی انہوں نے ہمیں کوئی ہینڈ اوور نہیں کی. جب مثل آ گئی, تفتیش آ گئی, اس کے بعد کام شروع ہو گیا. جو ہمارے لیے جو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ریکوری کا ہوتا ہے, مدعی یہاں کو تو چاہیے ہوتی, مدعی کو ریکوری چاہیے ہوتی کہ ہمارے جو پیسے لے گئے تھے وہ ریکور کتنے ہوئے. پھر یہ ان کو ہم نے شناخت پریڈ کروائی ان کی ڈیٹ پہ. مدعی نے صحیح جب شناخت کر لیا, اظہر ایڈوکیٹ نام کا جو مین ملزم تھا, کلپریٹ تھا, اس کو ہم جب
ریمانڈ پر لے گیا تو اس سے جب ساری سٹوری دیکھی تو وہ اس نے بتایا کہ ہمیں سننے سنانے میں پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں اور ان کے پاس کافی زیادہ پیسہ ہے، اور یہ پیسہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورس کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے. تو کسی نے یہ بتایا کہ یہ ضرور کوئی غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کو اگر چاہے نا تو ایجنسی کے بندے مان کے آپ ان کو نا آپ ڈرا دھمکا کے پیسے آپ لے سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اس طرح کر کے جو ہے نا میں نے یہ ذہن میرا بنایا گیا، اور میرے ساتھ جو دیگران تھے ان میں تھا ارشد چشتی تھا، اس کے بعد عبدالقیوم تھا، ایک لیڈی بھی ساتھ تھی کہ اگر کوئی بندہ آئے تو پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی چیکنگ ہو رہی ہے. پورا ایک مطمئن کیا ہوا تھا کہ اگر پولیس بھی آ جائے تو ان کو بھی شک نہ ہوئے کہ بھی یہ ایف آئی اے کے ملازم ہے. اور جو گاڑی استعمال ہوئی اس میں بھی ایک یونیک تھی، وہاں اس پہ بھی نمبر پلیٹ سبز لگائی ہوئی تھی، اور LEG کر کے جو ہے نمبر 401 کر کے وہ بھی لگایا ہوا تھا کہ ہر طرح سے یہ پریپیئر تھے. چونکہ ایڈوکیٹ تھا اور یہ اس نے کافی کرمنل کیسز بھی جو ہے نا اس نے فائل کیے ہوئے تھے، اور ڈاکوؤں کی ضمانتوں وغیرہ کا بھی اس کو سارا پتا تھا. وہ جو ڈاکو جن کی اس نے ضمانتیں کرائی تھی ان سے بھی اس نے سٹوری سنی ہوئی تھی کہ کیسے کیسے واردات ہوتی، کیسے کیسے کمزور پہلو دے کے اس نے اپنی پوری جو ہے نا یہ واردات سے قبل پورا پلان کیا ایک جگہ پہ بیٹھ کے، پھر یہ جو ہے واردات اس نے یہ کی. اپنی طرف سے اس نے کلو لیس تھا کہ کوئی بھی فٹ پرنٹ بھی نہ ہو، کوئی بھی ہمارا ثبوت نہ ہو کہ یہ پولیس جو ہے نا یہ ڈھونڈتی رہ جائے گی. سب سے پہلی بات تو تھی کہ پولیس یہ اسی مغالطے میں رہے گی کہ ایف آئی اے کے بندے ہیں، اب نہ جانے کون ایف آئی اے کس جگہ کی ایف آئی اے کر گئی ہے. اور نارمل بھی یہ ہوتا ہے کہ جب تک ویریفیکیشن ہوتی ہے تو ایک ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہینیس تھا، پیسے بہت زیادہ تھے، لیکن افسران نے کہا کہ جو بھی ہے آپ ایف آئی آر درج کریں. کہتا ہے کہ پوری پلاننگ کر کے ہم نے یہ سارا کچھ کیا. بعد میں یہ پلاننگ کے بعد یہ جب اس گھر کو لوٹ کے گئے ہیں تو انہوں نے سارا جا کے آپس میں جتنے ٹیئر تھے ان میں آپس میں انہوں نے جو ہے رقم کو تقسیم کیا. پھر ریمانڈ کے دوران اس نے جو ہے اپنے گھر کے باہر سے گاڑی جو ہے باہر پلاٹ میں کھڑی کی ہوئی تھی، وہاں سے گاڑی برآمد کرائی، جو اس کے حصے میں پیسے آئے وہ اس نے برآمد کروائے. یہ ایڈوکیٹ تھا، اس کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی 2 ایڈوکیٹ تھے. جب اس کا ریمانڈ پہ ہم جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ایک بڑی فائٹ کرنی پڑی پولیس کو کہ وہاں پہ بھی جانا، تو وہ جو ہے نا ایک ہی روٹین تھی کہ یہ وکیل ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ جو ہے شعبہ وکالت ہمارے لیے ایک معزز ہے، یونیفارم وہ بھی جاب ہے، لیکن اس کو ذرا ٹریٹ آپ ایک ڈاکو کی حیثیت سے کریں. اور یہ اگر ہے ایڈوکیٹ ہے لیکن یہ ابھی جو ہے یہ راف انسپیکٹر کے حوالے سے چل رہا ہے کہ یہ راف انسپیکٹر بن کے اس نے گھر میں واردات کی اور 90 لاکھ سے زائد جو ہے مال یہ لوٹ کے چلا گیا. آپ اس سینس میں آئے کہ یہ تو ڈاکو ہے اور مدعی نے اس کو صحیح شناخت کی ہے. مدعی اور اس کے ساتھ جو گواہ تھے انہوں نے اس کو پراپر شناخت کیا، اور جج صاحب کو بھی بتایا کہ یہ تھا، یہ پولیس آفیسر بن کے ایف آئی اے کا بن کے اس نے ہمارے ساتھ یہ واردات کی. اس طرح جو باقی تھے عبدالقیوم تھا، اور اس کے بعد ارشد چشتی تھا، یہ ارم مقصود تھی، اور ایک رمضان ڈرائیور تھا جو یہ سارے پروسیس میں جب یہ بھاگے اور جب آئے اس وقوعے پہ آئے تو ڈرائیور تھا جس نے گاڑی چلائی ہوئی تھی وہ تھا. اس کو بھی جو ہے اس کا بھی ریمانڈ لایا، اس سے بھی ریکوری کی، جو کہ بعد میں مدعی نے اس کی جو ہے کہتے ہیں سپرداری کر کے اس کو ہم نے ہینڈ اوور کی. تقریباً 40 لاکھ کے قریب جو ہے اس میں جو 90 لاکھ کی واردات میں ہم نے ریکور کر لیا. مزید 2 ملزمان جو ہیں جن کی تلاش ابھی چل رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہمارے جو ہے نا گرفت میں ہوں گے، اور مکمل کام ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی آ جائیں گے، اور جو ان سے ریکوری ہوگی وہ بھی ہینڈ کر دیں گے. اس میں جو بات یہ تھی کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا اتنا مقدس شعبہ ہے اور تم نے یہ کیا کر دیا. بس ایک ہی بات اس نے کی کہ لالچ آ گئی کہ میں جو ہے نا یہ کر لوں گا تو لوگ جو یہی سمجھیں گے ایف آئی اے کر گئی ہے تو کوئی کاروائی نہیں ہوگی. تو اس سینس میں جو ہے نا یہ کر لی. حالانکہ پڑھا لکھا یہ MA LLB تھا لیکن پھر بھی اس نے یہ واردات کی. اس واردات کے جو ہے پس منظر میں لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی پولیس آپ کے گھر میں آئے تو آپ پلیز ویریفائی کر لیں، آپ چیک کر لیں، کوئی ڈاکومنٹس ان سے ریکوائرڈ کریں گے، آپ بتائیں، اپنی شناخت بتائیں. اگر کوئی بھی شک گزرتا ہے کہ اب نہیں کھول رہے، اگر نہیں کر رہے 15 پہ کال کر دیں کہ بھی اس طرح کوئی نامعلوم پولیس پارٹی ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہے اور وہ اندر آنا چاہ رہی ہے.
اگر غلط ہوگا تو جناب بھاگ جائے گا، اگر وہ صحیح پولیس پارٹی ہے تو مقامی پولیس بھی آ کے وہ کرے گی، آ کے ویریفائی کر دے گی، یہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ سرچ وارنٹ لے کے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوں، وہ عدالتی اہلکار بھی ہو سکتے ہیں، پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی ویریفیکیشن نہیں کروا رہے تو آپ پلیز 15 پر کال کر کے مقامی پولیس کو طلب کر لیں کہ اس طرح نامعلوم پولیس پارٹی آ رہی، اس سے آپ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور ذہنی خوف سے بھی بچ سکتے ہیں۔